نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہزارہا مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر کا، شرک کا، عقائد کے بگاڑ کا، اوہام پرستی کا، بے بنیاد باتوں کے وجود کا، پھر عورتوں کے ساتھ ظلم، غلاموں کی بڑی خستہ حالی، حقوق کی پامالی، ہر طرف آزمائش ہی آزمائش تھی۔ اور صدیاں بیت گئی تھیں، آسمان کا زمین سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اتنے سارے مسائل کے بعد جو آسمان کا زمین سے پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ نہ تو وہ بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بظاہر داد رسی کی بات کرتی ہے۔ پہلا رابطہ صدیوں بعد جو آسمان کا زمین سے ہوتا ہے، اور غار حرا کے نورانی ماحول میں جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وہ کوئی اور بات نہیں کرتی، وہ یہ بات کرتی ہے کہ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو۔ میں نے عرض کیا مسائل کئی دفعہ زیادہ ہوتے ہیں پر حل ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ جہالت تو عقیدہ توحید کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، تعظیم رسالت کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، وہ جہالت اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے معاملے میں ہو، وہ حقوق ادا نہ کرنے کا مسئلہ ہو، ان ساری جہالتوں کا ایک ہی حل ہے کہ علم کو فروغ دیا جائے۔ آپ کسی کمرے میں چلے گئے، کمرے میں اندھیرا تھا، آپ جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو گئے، بچھو بھی ہے، چھپکلی بھی ہے، سانپ بھی ہے، کھٹمل بھی ہے، ڈھیر سارے جانور اس میں جمع ہیں۔ تو اگر آپ اندھیرے کے بیچ رہ کے ان سارے جانوروں کو پکڑنا چاہیں یا مارنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور آپ کو تکلیف دے، جانور بہت سارے ہیں، کمرے کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا حل ایک ہے کہ آپ کمرے میں اجالا کر دیں، آپ ٹیوب لائٹ روشن کریں، صحیح، آپ کو بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، دوڑ جائیں گے، وہ نکل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ظالم وڈیرا اور جاہل پیر یہ اپنے ہاں ادارہ نہیں بننے دیتے، اس لیے کہ ظالم وڈیرا بھی سمجھتا ہے کہ اگر غریبوں کے بچے تعلیم پا گئے تو میرے جانوروں کو چارہ کون ڈالے گا، اور جاہل پیر بھی اپنے آستانے پر ادارہ نہیں بننے دیتا، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ تعلیم پا گئے تو پھر میرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گے، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ جہالت کے اس لیے سپورٹر ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی اندھیرے میں چلتا ہے۔ اب کو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو مجھے یہ جملہ کہہ لینے دیں کہ ڈاکوؤں کو اندھیرا پسند ہی بڑا ہوتا ہے، انہوں نے لوٹنا ہوتا ہے تو انہیں اندھیرا بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور میرے امام کا آج عرس بھی ہے، وہ کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی، سونا جنگل۔ اچھا میں اب آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ سارے شعری ذوق پیدا کریں، لیکن ترتیب تو ملاحظہ کریں نا کتنی خوبصورت ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری اور چھائی بدلی، یعنی ایک تو حالات ٹھیک نہیں، ایک جنگل سونا ہے، سونا جنگل، رات اندھیری اور چھائی بدلی، اللہ کرے آپ کو نہ سمجھ آئے۔ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، یہ پہلے مصرے کا مطلب ہے، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے جن کو کنجی دی ہے وہ چور ہے۔
ایک حالات ٹھیک نہیں، یعنی سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے رکھوالی چوروں کی ہے، اور یہ جو سونا ہے نا، ایک تو وہ والا سونا ہے نا جو نیند آنے پہ سونا ہے، اور ایک وہ والا سونا ہے جو قیمتی بڑا ہوتا ہے۔ تو دونوں کو مشورہ ہے، سونے والے کو بھی مشورہ ہے، اور جس کے پاس سونا ہے نا، ایمان کا سونا، اس کو بھی مشورہ ہے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کا، او سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی۔ فروغ علم، میں بڑی درد دل کے ساتھ ایک بات کروں گا، عوام بھی علم کو سپورٹ نہیں کرتی، ہمارا مزاج علمی نہیں، سننے سنانے کا مزاج ہے، سیکھنے سکھانے کا نہیں۔ مزاج کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں، وہ تنکوں کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بابا جی سے تعویذ مل جائے، کوئی دو ایک پھونکیں کوئی مار دے، اور اتنے زیادہ آستانوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ کسی شہر میں گنے نہیں جا سکتے کہ اب کتنے کو پیر ہیں۔ لیکن فروغ علم میں کردار کیا ہے؟ کتاب و سنت کی ترویج میں ان لوگوں کا کتنا کو جد و جہد کا حصہ ہے، کام نہیں کرتے علم کو۔ آپ کی آنے والی ساری نسلیں تبھی بچیں گی جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوں گی۔ اگر ہم سپورٹ کرنے لگ جاتے نا علم کو، حالات کچھ اور ہوتے۔ اپنے بچوں کو مزاج، اور پھر ہمارے ہاں تو باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ پڑھ لکھ کے کیڑا نوکری ملنی۔ وہ خدا کے بندے، پڑھنا لکھنا نوکر بننے کے لیے؟ پڑھنے لکھ کے تو بندہ شہنشاہ بن جاتا ہے۔ آپ پڑھ لکھ کے نوکری کرنی ہے، پڑھ لکھ کے بادشاہی کریں گے، نوکری کیوں کرنی ہے؟ تو کوئی اس لیے پڑھنا لکھنا ہے۔ میں چند ایسے کسانوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں تھوڑے سے، لیکن انہوں نے زمین کا سینہ چیر کے اس طرح کا رنگ بدلا ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اصل یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ آپ جب تعلیم کے ساتھ جڑیں گے، علم کے ساتھ وابستہ ہوں گے، جب آپ کسی چیز کو پڑھیں گے، اذان ہو رہی ہے تو فیض کے ذریعے بھی تو انسان، چلے آپ یوں سمجھ لیں جسے فیض ہونا اس کی توجہ علم کی طرف چلی جاتی، اس کا ذوق علمی بن جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے سے انسان کتنا کو فیض یاب ہوتا ہے جو سارا دن ہی مدینے والے محبوب کی باتیں کرے؟ اس پر کتنا کو وہ رنگ چڑھتا ہے، کتنی کو وہ خصوصیت چڑھتی ہے۔ وہ کبھی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کر رہا، کبھی احادیث مبارکہ کی شرح کر رہا، کبھی وہ تطبیق پیدا کر رہا، کبھی وہ اس سے مسائل اخذ کر رہا، کبھی وہ کسی طرح سے کسی چیز کو سمجھا رہا۔ علم کا ذوق ہو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑی تھوڑی نا طبیعت بنائیں، آپ سیکھنا شروع کریں۔ یہ بڑا خوبصورت کام ہے، بندے کو شوق لگ نہیں جاتا، یہ شوق لگائیں پڑھنے پڑھانے کا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ علم کے ذرائع کیا ہے، تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا باقاعدہ کسی عالم کے پاس بیٹھنے سے بھی علم آتا ہے، افواہ رجال سے بھی علم آتا ہے، صحبت علماء سے بھی علم آتا ہے۔ آپ آئیں جائیں بیٹھیں، مسائل پوچھیں، کچھ وقت گزاریں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، ان کو چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، چیزوں پر غور کرنے لگ جاتے۔ تھوڑا تھوڑا ذوق بنائیں۔ اگر آپ بالغ ہو گئے تو مسائل نماز کو سیکھیں۔ اچھا آپ یقین کریں، ہر کام کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، یہ مسائل سیکھنے کا بھی ایک ذائقہ ہے۔ یہ آپ کبھی پیدا تو کریں، آپ کو مزہ آئے گا، یہ بڑا لطف ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ ایک دوسرے کو سوال بھیجتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس پہ یہ رائے بھی ہے، اس پر فلاں امام کا یہ قول بھی ہے، یہ بھی ایک مزیدار کام ہے، اس سے بڑا لطف آتا ہے۔ مسائل نماز سیکھیں، آپ حقوق العباد کا علم سیکھیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں حوالہ بھی کیا پیش کروں، حضور علیہ السلام نے فرمایا انصاب کا علم بھی سیکھو، رشتوں کا علم سیکھو، تمہیں صلہ رحمی کرنے میں آسانی ہو۔ ہمیں چیزوں کو سیکھنا چاہیے، غور۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں، اگر ساری عوام کو پتہ چل جائے نا شادی سے پہلے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، پر سارے بچوں کو رٹایا جائے شادی سے پہلے،
بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچیں. لیکن ہم کیا کریں, ہم نے یہاں بھی رٹے رٹائے موضوع بیان کرنے ہوتے ہیں, یہاں بھی مہینے کے حساب سے جمعہ ہوتا ہے. لوگ اس طرف تو آتے نہیں کہ قوم کو باشعور کیا جائے, مسائل سیکھیں. آپ شادی سے پہلے اگر میاں بیوی کے حقوق بچوں کو سکھانے میں کامیاب ہو جائیں جو کتاب و سنت میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گھروں کی ڈھیر ساری لڑائیاں ختم ہو. شعور بیدار ہو کہ میرے ذمہ تو یہ ڈیوٹی ہے. ہم سیکھتے نہیں. ہم نے نا مطلب صاحب کہتے ہیں میری دکان پہ میری فیکٹری پہ آ کے نا ذرا بچوں سے قرآن مجید پڑھا دے. میرا خیال ہے وہ اس لیے پڑھواتے ہوں گے کہ پہلے ذرا تلاوت کرائیں, کیونکہ میں نے فیکٹری قرآن کے حکم کے مطابق چلانی ہے, اس لیے کراتے ہیں تلاوت. کیوں کرواتے ہیں؟ اچھا مجھے بتاؤ, فیکٹری اور دکان شروع سے کرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرائی جائے اس سے زیادہ برکت ہوگی, یا فیکٹری چلائی اس طرح جائے, دکان چلائی اس طرح جائے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ پتہ ہے اس کی برکت کتنی ہے؟ اس کی برکت بتاؤں, عمر بیت گئی حضور کے قدمین شریفین تک پہنچنے کے لیے, اور معراج ہے کسی صوفی کی کہ وہ محبوب کے قدموں تک کوئی درویش پہنچ جائے. پر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا, اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. آپ یہ سیکھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں دنیا داری چھوڑنے لگا ہوں, تو بھئی آپ اگر سچ بول کے تجارت کر رہے ہیں تو یہ تو کام آپ کو حضور کے قدموں تک لے جائے گا. یہ تو روحانی کام ہے. آپ کی مجھے ایک دوست کہنے لگے 3 فیکٹری ہیں, 1500 لوگ کام کرتے ہیں, لیکن میں دنیا داری چھوڑنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مہربانی کریں 2 اور لگائیں, 1500 گھروں کا چولہا جلتا ہے, آپ 2 فیکٹریاں اور لگائیں تاکہ 2500 گھروں کا چولہا جلے. آپ لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں, کام پہ لگائیں, محنت کی عادت ڈال. شعوری زندگی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کے پیچھے قرآن و سنت کے علوم کی طاقت ہو. مجھے فیض بڑا ہے جی فلاں بزرگ کا, تو فیض ہے تو پھر تو آپ کا شوق بڑھ جانا چاہیے. یہ دیکھیے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کو وضو کرایا تو حضور خوش ہو گئے, اور خوش ہو کے حضور نے علم کی دعا دی, یا اللہ اسے کتاب و سنت کا علم عطا. یعنی خوش ہو کے دعا کیا دی؟ بولنا ہے آپ نے, علم کی دعا دی نبی پاک, اللہ اسے علم دین عطا فرما. آپ بات کو سمجھیں. یعنی محبوب جب پورے راضی ہو گئے نا تو حضور کے سینے کا فیض یہ ہے کہ علم کی دعا عطا فرما رہے, پورے خوش ہیں جب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر کیا, وہ جس طرح آج کل سارے پیروں کے بچوں کو علم لدنی آ گیا نا, ساری اللہ خیر کرے کہتے ہیں اس کو فیض بڑا ہے. میں نے کہا کمال ہو گئی ہے, سارا فیض آپ کے گھر میں رہنا ہے, باہر تو بالکل نہیں جا سکتا میرا خیال ہے. یہ بھی شہزادہ ہے وہ بھی شہزادہ ہے, کیسے کام چلے؟ حضور نے دعا دی, نبی کریم دعا دے دے تو کمال ہو جاتی, علم لدنی کے دروازے کھل جاتے. لیکن اس سے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو شوق علم پیدا ہوا. پھر وہ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گئے اور ان سے جا کے کہا میں نے سنا ہے آپ کے پاس محبوب کی چند احادیث ہیں, میں سماعت کرنے کے لیے آیا. اب تو ہمارے ہاں تو رواج بڑا کم ہو گیا ہے, مفتی صاحب جانتے ہیں. محدثین کی ایک طرز یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ کسی کو بزرگ جانتے تھے تو سفر کر کے جاتے تھے اور کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں ایک حدیث آپ سے پڑھ کے نہ تو آپ سے سند لوں, میں شاگرد. یہ شوق ہوتا تھا کہ میں فلاں جگہ سے کچھ سما کروں, یہ درد ہوتا, اور لوگ اس کے لیے گھومتے تھے, بڑا بڑا زمانہ جاتے تھے. آپ نے ناراض نہیں ہونا, ہمارا نا محنت کا ذوق نہیں. اب میں نے علماء کی باتیں سب کو تو نہیں نا بتانی, ویسے یہ کہ جو گوگل سے جمعہ تیار کرتا ہے کرتا تو زیادتی ہے نا, اسے چاہیے تو یہی نہ کہ کتابیں کھولا کرے. ناراض ہو گئے ہو تھوڑی مہربانی, علماء طلباء نو ناراض کر کے اسی بچنا کہ انجے. صرف عرض کر رہا ہوں آپ وہاں سے بھی لیں اگر کوئی امدادی چیز آپ کو ملتی ہے مستند, میں کو منع نہیں کر رہا, ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن جو کتابوں کی ورق گردانی سے انسان کو نفع آتا ہے, وہ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے صبح سے شام تک بیٹھا ہوں میں حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں, کوئی اس کا مزہ تھا, اس کا کوئی سرور تھا. تو عوام سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علمی ذوق پیدا کریں, اور پھر اس کام کو آپ سمجھے کہ صرف تسبیح پڑھنے سے ہی اللہ کا قرب نہیں ملتا, کتاب و سنت کھولنے سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا, اور سب سے زیادہ نصیب ہوتا ہے, سب سے زیادہ.
مسجد شریف میں محبوب پاک علیہ السلام تشریف لائے تو 2 حلقے بنے ہوئے تھے. ایک جگہ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور دوسرے حلقے میں بیٹھ کے لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے. ایک شخصیت پڑھا رہی تھی، باقی پڑھ رہے تھے، ایک سنا رہے تھے، باقی سن رہے تھے. تو محبوب کریم دونوں حلقہ جات کے بیچ کھڑے ہو کے فرمایا دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہیں، پر مجھے چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. تو حضور اس حلقے میں بیٹھے جہاں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا. آپ سے میں یہ اپیل کروں گا کہ ایک تو وہ بچہ داخل کرانے آئے ایک صاحب میرے پاس مدرسے میں، تو ان کی ابھی عمر اپنی کوئی 35-40 سال کے قریب تھی. تو کہنے لگے یہ بچہ نہ آپ حفظ میں داخل کر لیں، ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. عموماً اسی طرح کے جملے لوگ بولتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ خیر کرے، آپ خود بھی پڑھیں، ابھی 35-40 سال تو عمر ہے، آپ کنجوں کی بخشش کا ذریعہ خود بن جائیں. آپ نے ابھی سے اسی پہ تکیہ لگا لیا ہے. آپ خود پڑھیں، آئیں رات کو بیٹھیں، اساتذہ کے پاس حاضری دیں، شروع کریں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ جس عمر میں بھی ہیں، کسی نے دیکھنا تو میں دکھاؤں گا جس شخص نے 65 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ہے. اللہ نے تو اسے آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے. ہم نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے 40 سال میں پڑھنا شروع کیا کتابوں. آپ آئیں، کتاب و سنت سے جڑیں، علوم کو دیکھیں، آپ کو ایک عجیب سا نظارہ آئے گا. جب آپ بہیں گے نا اس رستے میں قرآن مجید کی. وہ کیا کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ اب تو میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے نا. وہ بندے کا نا جس سے پیار ہو جائے دکھ سارے اسی کو سناتا ہے نا. پتہ ہوتا ہے نا بچے کو کہ مطلب میں نے سارا کچھ اما سے ہی کہنا ہے. چلو تہاڈی نہیں گل کردا، اصل تو جیڑی گل ابا جی نو منانی ہوندی سی وہ بھی اما جی نہ کری دی سی. یہ بھی ہوتا تھا بچپن میں کہ والدہ ذرا اما نو راضی کرنا سوکھا ہے نا، جلدی ہو جاتی ہیں، بلیک میل بھی جلدی ہو جاتی ہیں، جلدی ابا جی سے بھی جو منوا. تو بچے کا پتہ ہوتا ہے کہ میری ساری دلچسپیاں ہی ماں سے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس طرح قرآن مجید سے دلچسپی قائم کی، اس طرح وابستگی ہوئی، اور میں کہوں گا اتنی دل بستگی ہوئی کہ پھر کہنے لگے میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں کسی اور کو دکھ نہیں سناتا، قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن ہی مجھے بتا دیتا ہے. تو جڑو نا اللہ رسول کے کلام کے ساتھ، آؤ نا میرے بھائی اس رستے کے مسافر بنو. باتیں جو کہ زیادہ نہیں کرنی، جتنا سیکھنا ہے وہ بحث کے لیے نہیں سیکھنا، عمل کے لیے سیکھنا ہے. ہمارے ہاں نا مطلب آپ نے ناراض نہیں ہونا، جو 4 مسئلے سیکھتا ہے نا ایک خطیب صاحب سے، وہ دوسری مسجد کے امام سے جا کے بحث شروع کر دیتا ہے، ادھر سے سوال پوچھتا ہے ادھر لڑائی شروع کر دیتا ہے. آپ جو سیکھیں عمل کے لیے سیکھیں. میں ایک طالب علم ہوں اور میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے محسوس ہو کہ میں کوئی بزرگانہ گفتگو کر رہا ہوں. یہاں علماء بیٹھے ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی جتنی گزاری ہے اس کا نچوڑ آپ کو عرض کرتا ہوں. جب بندہ علم پر عمل کرتا ہے تو سکون بڑا آتا ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میں 2 کشتیوں کا مسافر ہوں، الجھا ہوا نہیں رہتا. اس کی جو عملی زندگی ہے نا وہ اس کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہے. جب انسان بہت زیادہ علوم سے واقف ہو، بڑی باتیں کرنی آتی ہوں، بڑا سمجھدار ہو، سب لوگوں سے کہتا ہو کہ میں بڑا باشعور ہوں، لیکن عمل کے حساب سے زیرو ہونا، تو سب سے زیادہ وہ خود تکلیف میں ہوتا ہے. اس کی گفتگو دیوانوں کی گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف گفتگو کا قائل ہے. آپ جو پڑھیں، جو سیکھیں، پھر اس پر عمل کریں، اپنی زندگی عمل والی گزاریں. مفتی صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ بڑی ساری باتیں کرتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب کے پاس آپ اکثر ہی چلے جاتے ہیں، تو میں نے کہا باقی وہ عالم کتنے ہیں، فاضل کتنے ہیں، یہ تو علماء صاحب لگائیں گے. میرا ان کے بارے میں صرف اتنا تجزیہ ہے کہ مفتی صاحب شریف آدمی ہے. اب یہ دیہاتی سا تجزیہ ہے، تو مطلب یہ کہ آپ اس کا کوئی بھی مطلب نہ نکالیے گا، باقی بھی سارے شریف ہی ہیں. عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی مزاج میں ایک نفاست رکھتے ہیں، ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، رقت ہوتی. جب آپ بہت باشعور ہو نا پھر آپ کو بہت زیادہ وزادار بھی ہونا پڑتا ہے، آپ کو اپنا عالمانہ وقار بھی قائم رکھنا ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے نا تو پھر اسے تھوڑا سا جنہاں نے پھر کے سر تے چایا پھر قدم رکھن ڈر ڈر کے، پھر انہیں محتاط بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کا دعویٰ پیشوائی اور مقتدائی کا ہے تو پھر بھائی آپ کا تقویٰ بھی تو شاندار ہونا چاہیے. آپ
اس لیول کے ہوں، معیار ہو. آپ نے اگر کچھ پڑھا ہوا ہے، آپ باشعور ہیں، پھر اس پر عمل کریں. آپ گفتگو نہ سنائیں کہ جناب وہ میں تو فلاں ڈگری رکھتا ہوں، تو میں تو جناب BBA کیا ہوا ہوں، تو میں تو MS ہوں. ٹھیک ہے آپ ہوں گے، لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا بتائے گا آپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں. میں ایک دفعہ فلائٹ میں سفر کر رہا تھا، عمرے کی فلائٹ تھی، تو ایک بزرگ داخل ہوئے. تو اب ظاہر ہے سارے لوگ تو نہیں نہ جانتے، اکثر سفر نہیں کرتے. عمرہ شریف کا سفر بہت سارے لوگ دیہاتی بھی کرتے ہیں اور کئی دفعہ پہلا بھی ہوتا ہے. تو جس طرح ان کو اندر آئے، جو سیٹ خالی دیکھی اس پہ بیٹھ گئے. تو وہ عملہ جہاز کا ان کو اٹھانے لگا کہ آپ یہاں سے اٹھیے اور سیٹ نمبر جو ہے آپ کا، اس کے مطابق آپ اپنی نشست پہ تشریف لے جائیے. تو پیچھے ایک جوان بیٹھا تھا، تو وہ کہنے لگا ہے ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، کدھر تعلیم پڑھی ہوئے تو انہوں نے پتا ہوئے نا. تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، میں نے ان سے کہا بزرگ آپ کے گاؤں کے؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا تعلیم ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کو ماسٹر کی ڈگری بتائی. تو میں نے کہا اس وقت آپ کے ہاتھ میں ڈگری ہوتی تو پکڑ کے پھاڑ دیتا میں. اگر آپ کو پتا چل گیا تھا یہ آپ کے گاؤں کے ہیں، بیچارے سادہ ہیں، تو پھر تو آپ کو اٹھ کے ان کو پکڑ کے لانا چاہیے تھا. پھر تو آپ کو ان کو نشست پہ بٹھانا چاہیے تھا، سیٹ بیلٹ اپنے ہاتھوں سے باندھنا چاہیے تھا، پانی کی بوتل پیش کرنی چاہیے تھی، اور یہ کہنا چاہیے تھا بزرگوں میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو آواز دے لیجیے. یہ سکھایا آپ کو؟ یہ تو آسان کام ہے کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا، تو آسان ہے. لیکن میرے نبی کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور نے جاہل کہہ کے لوگوں کو چھوڑا نہیں، بلکہ پکڑ کے عالم بنا دیا ہے، مقتدا اور پیشوا بنا دیا ہے. خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے رہبر بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تو شعور بانٹے، شعور. اگر آپ بہت پڑھے لکھے ہیں اور آپ کے ماں باپ ان پڑھ ہیں تو پھر آپ کے حوصلے کا پتہ چلے گا. پھر آپ کے حوصلے کا پتہ چلے گا. امام اعظم سے بڑی مثال میں کہاں سے لاؤں؟ ایک خطیب تھے، ایک واعظ تھے بغداد کے، کوفہ کے. تو امام صاحب کی اماں امام صاحب سے کہا کرتی ان سے جا کے مسئلہ پوچھ کے آئے. تو امام صاحب کہتے وہ تو میرا شاگرد ہے. تو کہتی نہیں آپ اسی سے پوچھیں. کئی لوگ معروف ہو جاتے ہیں نا، انہی سے پوچھیں. تو امام صاحب اپنی یہ ہے علم. یہ قرآن نے کہا اف نہیں کرنا تو نہیں کی، ضد نہیں کی. گئے جا کے اس شخص سے کہا جناب مسئلہ بتائیے. تو وہ کہنے لگے استاد جی میں نے مسئلے بتانے، مسئلہ تو آپ نے بتانا ہے. تو فرمانے لگے میری اماں چونکہ آپ پہ مطمئن ہوتی ہے تو اس سوال کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیں. تو پھر آپ کا نام لے کے میں اپنی امی کو بتاؤں گا. یہ ہے علم کا کمال کہ آپ اپنوں کے لیے پھر نرم دل ہو جائیں. پھر آپ کا کہ مسئلہ شرعی کیا ہے، طرز زندگی ان کے کردار و عمل سے. پیران مشرق کے خاموش، کوئی حضرت بایزید بستامی فرمایا کرتے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا، اس نے پھر ہماری گفتگو سے کیا سیکھنا ہے. مسلمان دوستو، اب اشاروں کی باتیں سمجھو. جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. جو کشمیریوں کے ساتھ سالوں سے ہو رہا ہے کسی سے ڈھکا چھپا. نسلیں بدل گئیں پر ظلم نہیں بدلا. لوگ قبروں میں دکھ لے کے چلے گئے لیکن ان کے لیے کوئی مسیحا اٹھ کے نہیں آیا. جو برما کے مجبوروں کے ساتھ ہوا کسی سے ڈھکا چھپا. یہ کتنی کبار لیبیا کٹا ہے کہ شام سارا یتیموں سے بھرا ہوا ہے. میں کیسے آپ سے بات کروں، کن لفظوں سے آپ کو سمجھاؤں؟ کس قدر زیادہ مزید ہمیں نصیحتوں کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگ تقریریں بڑی کم کرتے تھے. حضور مفتی اعظم ہند چند ایک بیانات، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کبھی گفتگو کرتے تو کتاب سے دیکھ کر، ان کے عمل سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مسئلہ شرعی کیا ہے. ان کے کردار و عمل سے. پیران مشرق کے خاموش، کوئی حضرت بایزید بستامی فرمایا کرتے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا، اس نے پھر ہماری گفتگو سے کیا سیکھنا. مسلمان دوستو، اب اشاروں کی باتیں سمجھو. جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. جو کشمیریوں کے ساتھ سالوں سے ہو رہا ہے کسی سے ڈھکا چھپا. نسلیں بدل گئیں پر ظلم نہیں بدلا.
لوگ قبروں میں دکھ لے کے چلے گئے لیکن ان کے لیے کوئی مسیحا اٹھ کے نہیں آیا. جو برما کے مجبوروں کے ساتھ ہوا کسی سے ڈھکا چھپا, کتنی کبار لیبیا کٹا ہے, شام سارا یتیموں سے بھرا ہوا ہے. میں کیسے آپ سے بات کروں, کن لفظوں سے آپ کو سمجھاؤں کہ مسلمان جب تک مسلمان بن کے جینا نہیں سیکھتا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے دین کا کام مزدوروں کی طرح کرنا, مزدوروں کی طرح مشقت کرنا, یہ مشقت سے کام ہوگا. ہم کوئی عملی جدوجہد ہی نہیں کر رہے. مجھے بتائیے اپنے دین کی ترویج کے لیے, ملک و ملت کی خدمت کے لیے ہم نے کیا خدمات سر. اتنا پیارا ہے ہمیں آرام, پروٹوکول, اپنی زندگی, اپنے آپ سے پیار, اپنے لیے ہر وقت جینا, اپنے حق میں باتیں کرنا. انقلاب کیا آیا؟ ہم نے ایسے بزرگوں کے حالات پڑھے کہ کوئی شخص کہتا تھا نا کہ میں تو صبح صبح منڈی جاتا ہوں سحری کے وقت, تو اس وقت اگر میں آپ سے پڑھ لیا کروں تو وہ کہتے تو اس ویلے ہی آ جایا کر, ہاں میں پڑھاؤں گا, میں بھی تہجد پڑھ لوں گا, تجھے بھی سبق دے دوں گا. بھائی آپ سب اور میں مل کے کوشش کریں, شعور کو بیدار کریں, کتاب و سنت سے جڑیں, اپنے آپ کو اداروں سے وابستہ کریں, مدارس میں چل کے جایا کریں, ہفتے کا ایک کا دن کسی ادارے میں گزارا کریں. آپ یہاں کوئی فرشتے نہیں بستے, کمزوریاں سستیاں ہر جگہ ہی ہوتی ہیں سب اداروں میں. آپ کے آنے سے توانائی بڑھے گی, آپ آئیں گے, اچھے مشوروں کا تبادلہ ہوگا, آپ آئیں, لیکن علم کو سپورٹ کریں, شعور کو سپورٹ کریں, کتاب و سنت کے فروغ میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. نوجوانوں سے کہوں گا بےہودہ چیزیں اور بےہودہ معاملات کو شیئر کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ صحیح مستند احادیث مبارکہ, کتاب و سنت کی خوبصورت چیزیں آپ آگے لے کر کے جائیں. کچھ تھوڑا سا ماحول بنائیں اور اپنے عمل اور کردار میں حسن اخلاق کو اور ہمدردی کو اور خیر خواہی کو لے کے آئیں. اب ہم نے بڑا کچھ سن لیا ہے, بڑا کچھ سیکھ لیا ہے, اب 2-4 قدم اٹھائیں اور عمل کا رستہ اختیار کریں. میرے دل سے بڑی دعا نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ اہل سنت کے ہر ادارے کو آباد رکھے اور مفتی صاحب کے ادارے کو اللہ تعالیٰ برکات عطا کرے. جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے, بات کرتے ہوئے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے. آخر دعوانا دولت, ہرس, ہوس, طمع ان سے باہر آؤ. اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی, کچھ نہ کچھ دین کا کام, اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے, تصویروں سے بچتے ہوئے. میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے, لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے. وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا. اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں, یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5, 7, 10 لوگ, یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں, لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے. اور کچھ دین کے لیے کریں. اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کریں اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں. اللہ تعالی ہماری اس بزم کو. جی ایک بات اور سن لیں جی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لائیں جی, حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا, اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں, کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں, کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں, تو اللہ بھی مدد فرمائے گا. اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں, جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو رب کی مدد ضرور آتی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے, تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی, زبان بھی نہیں جانتی, لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے. کہا آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں نے تحقیق کر لی ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندا ہے, اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے. میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی, تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے, پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ
میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی. جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے. وہ ساری رات بیٹھی رہی. رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا. عبادت بڑا سہارا ہے, مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں. صبح دروازہ کھولا, وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا, تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا, اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں, میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے, پر یہ کیا لوگ ہیں, کستوری کے بنے ہوئے, سندل سے دھلے ہوئے, کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے, اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا. او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا. سبحان اللہ. میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, کمال ہو گئی. اتنے بڑے لوگ, اتنی بڑی سعادت مندی, فیروز بختی, معاملہ فہمی, حد ہو گئی. اللہ اکبر. دوستو, بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا, اس نے کہا مار دو. تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں, اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں. کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے, کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا, کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں, کتنا لطف ہے. جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں, تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں, تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نہیں, کئی دوزخ لنگنے پیندے نہیں, جے اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں. تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکانو وہ کادے نال شہید کرے, ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں, پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں. کہنے لگے ایک جان ہے نا, تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا, جب میرے پاس ہے ہی ایک, کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں, یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں. کہنے لگا میرا ماتھا چومو, تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے, آزاد کرنا چاہیے. عزیز, اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس, ہوس, طمع, اور یہ کسی بات کی بھی ہو, ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے, شہرت کی بھی ہوتی ہے. یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے, تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے. یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو, اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں, وہاں بھی پنپتے. اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے, جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا. دوسری بات, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے. ہم سارے کام بڑی مضبوطی سے, سوچ سمجھ کے, تدبر سے, حکمت سے, تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام. دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا, او ہو جائے گا جی, آپ بسم اللہ پڑھیں جی, شروع کریں جی. آپ تقاضوں کو سمجھیں, چیزوں کو دبائیں نہیں, چیزوں پر غور کریں. کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے, اس کا تسلی بخش جواب دیں. اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں, اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں. ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا, ہزارہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں, دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں. میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے, انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا ہے. ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا. اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں. ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا
تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے۔ میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں۔ ہاں، نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی؟ مدارس، اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ، وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں، لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، انہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام۔ حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے، فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا۔ تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دی انہوں نے، ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا۔ مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، چونکہ 27ویں تو بعد تو درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں، کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا۔ تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے۔ مدارس کی مضبوطی، آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے۔ حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی۔ کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں۔ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ، لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کی ہے بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے ایک سابقہ وزیر صاحب تھے، سر راہ کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں؟ میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکنسیز ہوتی ہیں، جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے۔ کبھی آپ نے کوئی مسجد سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے؟ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے۔ تو مدارس کے ذمہ جو کام تھا، مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے۔ اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کبھی کسی وزیر، مشیر، مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں، پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے، دین کا کوئی کام کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، پر کوئی کام تو کرتی تھی نا۔ اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں، اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی۔ بخاری ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا۔ حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پر درد دل سے۔
اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے، قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا؟ تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی ڈیوٹی تو۔ تیسرا تقاضا حضور کی محبت کا، سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں، حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر۔ تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں۔ امت سے پیار کرو گے نا، امت سے ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا۔ اور دوستو یہاں لوگ کس کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ میں کثرت امت پر فخر کروں گا۔ ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے۔ پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے، ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے۔ پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنا پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ مسئلہ ہے تینوں کی لگے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا۔ آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو۔ امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا مینوں کی لگے، دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینی انگلی کا مسئلہ ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے۔ ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے۔ ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے، اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے لگا، ہم دیتے ہیں بیان، مذمت۔ آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا؟ فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری چونکہ جماعتیں، تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ، تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا؟ یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا، ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں ستی کر رہا ہوں، دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا۔ اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ کھائی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی،
وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی. وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی. خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں. اور میرے دوستو، بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا. اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو. جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں. 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے. تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان. اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو. کیوں نہیں سمجھتے؟ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے. جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی. خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں. میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے. وہ نہیں جی نہیں. دوسرا رخ بھی دیکھو، عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے. تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں. پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا. دولت، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ. اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے. میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے. وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا. اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5، 7، 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے. اور کچھ دین کے لیے کریں. اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کریں اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں. اللہ تعالی ہماری اس بزم کو حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. تیرے کف سے پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. تیری رحمت عام ہے پھر بھی پیارے، یہ صدمت فرقت سہارا کروں میں. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. میں کیوں غیر کی ٹھوکر کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. سلاسل مصائب کے ابرو سے کاٹو،
کہاں تک مصائب گوارا کروں میں، خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔